السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 23واں گناہ اخلاقیات کے باب میں ہے شرب الخمری، شراب نوشی کرنا، شراب پینا۔ موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں گے لڑکیوں ہوں یا لڑکے ہوں، مسلمان بھی اس میں ملوث ہیں، غیر مسلم بھی اس میں ملوث ہیں، اللہ میں محفوظ رکھیں کہ شراب کی عادت، شراب کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں جو آج کلچر چل رہا ہے وہ ڈرگز کا ہے، افیم، گانجا، چرس، یعنی ڈرگز کا جو سو بات کو پھیلایا جانا، جس سے نشہ ہوتا ہے ویسے ہی جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے زائد ہے شاید۔ شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اس کے لیے خالص توبہ ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب حرام کی گئی تم پر، جوا، آستانے اور دیگر جو سو گناہ کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، یہ سب حرام کی گئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے 91 تک۔ شراب پینے والے سمیت شراب کی تیاری میں تعاون کرنے والے تمام افراد ملعون ہیں، سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یعنی کسی کے شیشے بنانے کی کمپنی اور آپ شراب بنانے والی کمپنی کو شیشہ سپلائی کر رہے ہیں، مت تعاون کریے اس کے اندر۔ آپ کا جو سو آٹو ہے، ٹرالی آپ چلاتے ہیں، شراب کے شیشے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنا ہے، آپ تو پی رہے نہیں، مت کریے تعاون ایسے چیزوں کے اندر۔ تو لہذا لعنت ہوتی ہے ایسوں پر جو سب تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی فلاں کام کر رہا، کوئی یہ کام کرتا ہے، سب مل کر شراب کے لیے دل سے جب جڑ جاتے ہیں تو یہ سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ شراب بیچنے سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے۔ کوئی شراب پی رہا نہیں، خالی شراب بیچ رہا، بوٹل آیا پیک میں بیچ دینے آپ، حرام ہے وہ کمائی بھی۔ جو چیز اصول ہے بنیادی، جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ سور حرام ہے، آپ بول رہے ہیں میں سور کی چربی بیچتا ہوں بکتی بازار میں، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ تو یہ بیسک اصول ہے۔ چھوٹے بچوں کو شراب پلانے کی سزا پلانے والے کو ملے گی، والدین ہو یا ڈاکٹر۔ یعنی چھوٹے بچوں کو اگر کوئی شراب پلائے گا تو اس کی سزا بچے کو نہیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے جب تک کہ کوئی بالغ نہیں ہوتا قلم نہیں لکھا جاتا، جب تک قلم اٹھا لیا جاتا ہے اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن جو پلائے گا اس کے لیے گناہ ہوگا، اس کے لیے کبیرہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جو شخص کسی چھوٹے بچے کو شراب پلائے جسے حلال و حرام کی تمیز نہیں تو اللہ پر حق ہے کہ اس پلانے والے کو قیامت کے دن تینۃ الخبال پلائے۔ تینۃ الخبال جہنم میں جو لوگ سزا دیے جائیں گے ان کے جسموں سے نکلنے والے پیپ کا نام ہے، یہ سزا ہے۔ چونکہ وعید آئی ہے، یہ وارننگ آئی ہے، عذاب کا ذکر آیا ہے، اسی لیے گناہ کبیرہ گناہ ہے، جو اصول آپ کو کئی کلاسز سے بتایا جا رہا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی پہچان میں یہ ہے، اس گناہ کے ذکر کے بعد سزا کا ذکر، اللہ کی لعنت کا ذکر، اللہ کی نظر رحمت سے دوری کا ذکر،
عذاب کا ذکر، وعید کا ذکر، وارننگ کا ذکر آتا ہے، یہ باتیں گناہ کبیرہ میں ہوتی ہے۔ شراب ہر برائی کی چابی ہے، حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نہ پینا یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اس لیے کہ شراب پی کر انسان جب نشے میں آتا ہے اس کے بعد انسان زنا کے قریب جا سکتا ہے، ڈرگز پینے کے قریب جا سکتا ہے، نشے میں انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے، نشے میں انسان قتل کرنے جا سکتا ہے، نشے میں انسان خودکشی کرنے جا سکتا ہے، نشے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ہر برائی کی یہ چابی ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگوں سے فساد برپا ہو جاتا ہے، ایسے لوگ ایکسیڈنٹ میں مرنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں یا دوسروں کے ایکسیڈنٹ کرنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ تو کئی برائیوں کی چابی شراب بن جاتی ہے۔ عبادت گزار اور نیک آدمی نے شراب پینے کے بعد زنا کیا اور قتل بھی کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شراب سے بچو اس لیے کہ یہ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا، اسے ایک بدکار عورت نے پھانسے کا ارادہ کیا، اس کی طرف کنیز بھیجی اور اس عابد کو پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کو کسی معاملے میں گواہی کے لیے بلا رہے ہیں۔ وہ عابد یعنی عبادت گزار انسان اس کنیز لونڈی کے ساتھ چل پڑا۔ گھر پہنچ کر لونڈی نے مکان کے ہر دروازے کو جب وہ اندر داخل ہو جاتا بند کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ عابد ایک خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا، اس کے پاس ایک لڑکا اور ایک شراب کا برتن رکھا تھا۔ عورت کہنے لگی واللہ میں نے تمہیں گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ یا تو مجھ سے بدکاری کر یا شراب پی یا اس لڑکے کو قتل کر، یعنی ان تینوں میں سے ایک کام انجام ضروری کرنا پڑے گا۔ عبادت گزار انسان نے کہا اچھا میں شراب پی لوں گا، مجھے شراب پلا دو۔ عورت نے اسے شراب پلا دی۔ ایک جام پینے کے بعد عابد کہنے لگا ایک جام اور دو۔ اس کے بعد عابد نے اس عورت سے زنا کیا اور لڑکے کو قتل کیا۔ پس تم لوگ شراب سے بچو، اللہ کی قسم ایمان اور شراب نوشی کی عادت دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ سبحان اللہ، مسلمان شراب نہیں پی سکتا۔ دیکھیے حدیث میں جہاں سمجھا گیا شراب ہر گناہ کی کنجی ہے، یہاں شراب تین آپشن جب دیے گئے تو نیک آدمی نے کہا چلو قتل کرنا اور زنا کرنے سے اچھا ہے شراب پی لو پھر چلے جاؤں گا، لیکن جیسے پیا ہوش میں نہیں ہے، زنا بھی ہو گیا قتل بھی ہو گیا، یہ شراب گناہوں کی کنجی ہے۔ اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قول ہے اس حدیث سے آپ کی کہ شراب سے بچو۔ قتل، زنا اور خنزیر کھانے سے نفرت کرنے والے نے شراب پی اور اسے سارے کام کر گزرے۔ ایک واقعہ اسی طرح ہے کہ شراب پی کر قتل اور خنزیر سور کا گوشت بھی انسان کھانے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جب شراب پی رہا ہے حرام تو سور کا گوشت کھانا اس کے لیے کیا بری بات ہے۔ نشہ آور چیز کی اتنی مقدار جس سے ہوش و حواس قائم رہے، استعمال کرنے پر اس وقت تک کی نمازیں قبول نہیں ہوتی جب تک نشہ آور چیز کا اثر باقی رہتا ہے۔ نشہ آور چیز کی اتنی مقدار جس سے ہوش و حواس قائم نہ رہیں، استعمال کرنے پر 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نشہ آور چیز استعمال کرنے کے دوران مرنے والا شخص کافر کی موت مرتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ شراب نوش کی توبہ 3 مرتبہ قبول ہوتی، شراب نوش کی توبہ 3 مرتبہ قبول ہوتی ہے۔ بار بار توبہ توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے پیپ پلائیں گے۔ یہ باتیں بھی احادیث میں آئی ہیں۔ شراب پینے کی سزا 80 کوڑے، اگر حاکم ہے شراب پی کر آدمی بار بار آتا ہے نصیحت کرنے پر نہیں چھوڑا، اسے احساس دلانے کے لیے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر اس میں مر بھی گیا تو اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، حد ہے اس کی۔ وہ انسان کو ایسے انسان سے معاشرے کو بچانے کے لیے یہ سزا اسلامی کنٹری میں حاکم دے سکتا ہے۔ پہلی بار شراب پینے پر کوڑے مارنے کا حکم ہے اور دوسری اور تیسری بار بھی کوڑے مارنے کا حکم ہے، چوتھی بار پینے پر قتل کرنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک جماعت سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیے اسے کوڑے مارو، دوسری بار پیے تو پھر کوڑے مارو، تیسری بار پیے تو پھر کوڑے مارو اور چوتھی بار پیے تو اسے قتل کر دو۔ یہ حاکم کے لیے ہے، عام انسان کے لیے نہیں، آپ قتل نہیں کر سکتے۔
جو قانون ہوگا وہ قانون میں سے وہ سزا دینی ہے جو اسلامی رولز جس کنٹری میں ہے اور وہاں پر مسلم بادشاہ ہے یا جو سو رولر ہے وہ اس کا فیصلہ لے سکتے ہیں، حاکم جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ شراب سے متعلق جو بات ابھی کہی ہے مسئلہ نمبر 134 میں پیج نمبر 125 اس کتاب میں جس سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ تو شراب پینے والے کی 3 مرتبہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک بار کسی نے شراب پی تو 40 دن تک 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب پینے والا جب نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، نہیں، پڑھنا ہے اسے، وہ تو چھوڑ نہیں سکتا۔ پلس اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پہلی بار دعا قبول ہوگی، دوسری بار پھر شراب پیا، پھر 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن نماز قائم رکھتے ہوئے پھر توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ توبہ قبول کرے، پھر سے کبھی شراب پی تو تیسری مرتبہ بھی اس کی توبہ قبول کی جائے گی، لیکن 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھی جائے بلکہ پڑھی جائے پابندی سے، وہ تو پھر کفر ہو جائے گا چھوڑنے پر۔ چوتھی مرتبہ جب اگر پی تو کہا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ بار بار توبہ توڑنے والا خلوص سے توبہ نہیں کر رہا ہے بلکہ توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس پر سخت ناراض ہوگا اور اسے قیامت کے دن نہر خبال سے پلائے گا۔ خبال کیا ہے وہ ہم پڑھ چکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت سے پوچھا، یہ کنیت ہے ان کا نام، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، پوچھا اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یہ نہر خبال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا یہ نہر جہنم کے لوگوں کے خون اور پیپ کی نہر ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو شراب، ڈرگز، نشاور چیز، ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے، کئی لوگ ہیں جو کاف سیرپ سے نشہ کرتے ہیں، جو وائٹنر میں آنے والا لکوڈ ہوتا ہے جو اسٹیشنری شاپ پہ ملتا ہے، پین سٹور پہ، اس سے نشہ کرتے ہیں، کئی ساری چیزیں جس سے لوگ نشہ کی عادت بنا رہے ہیں، حقے میں ڈال کر نشہ کرنا، سگریٹ میں ڈال کر نشہ کرنا، ایسی چیزیں، یہ تمام چیزیں جو سو انسانوں کے لیے اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے، لہذا اللہ کی رضا کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں ذلت سے بچنے کے لیے، اور حقیقی ذلت کیا ہے؟ اللہ اگر ذلیل کر دے، اللہ کی رحمت نہ ملے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی ذلت ہے۔ تو ایسے تمام گناہوں سے بچنے کی ممکن حد تک ہمیں کوشش کرتے رہنے چاہیے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے۔ تو یہ تھا کبیرہ گناہ، اخلاقیات کے باب میں 23 کبیرہ گناہ تھا۔